تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام الہمزہ ہے جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ 1 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے 30 کلمات اور 130 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین، کفار مکہ یوں تو سب کے سب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے، لیکن ان میں چند ایسے بدباطن بھی تھے جو جھوٹے الزامات لگانے اور بہتان تراشی میں پیش رہتے تھے۔ ان کی کیفیت بھی یکساں نہ تھی۔ کچھ ایسے تھے جو پس پشت و غیبت و عیب جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، لیکن روبرو کوئی ناروا بات کہنے کی وہ جسارت نہ کرتے۔ بعض بدبخت اور بے حیا ایسے بھی تھے جو منہ پر بھی تان و تشنیع سے باز نہ آتے۔ اخنس بن شریک ان کا سرغنہ تھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی چاندنی سے روشن تر، قطرہ ہائے شبنم سے پاکیزہ تر، گلاب کی پتی سے بھی زیادہ لطیف سیرت طیبہ پر جو لوگ نازیبا الزام لگاتے ہیں، ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ ان کے دلوں میں دولت کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ مال جمع کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ دراہم و دنانیر کو گننا اور بار بار گننا ان کی مرغوب تفریح ہے۔ خود تو مکھی کی طرح دنیا کی غلاظتوں پر بن بنا رہے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کی ذات اطہر پر جس کی ضیاء پاشیوں سے ایک عالم منور ہے۔ وہ صرف دولت کے پجاری اور پرلے درجے کے کنجوس ہی نہیں بلکہ عقل و فہم سے بھی بے بہرا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دولت کی فراوانی انہیں موت کے چنگل سے چھڑا لے گی، کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ان سے پہلے جو ان سے بھی کئی گنا زیادہ دولت مند لوگ تھے وہ خاک میں مل کر خاک نہ ہو چکے ہوتے۔ کیا یہ لوگ آج ان کا کوئی نام و نشان دکھا سکتے ہیں؟ ایسے ناعاقبت اندیش لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی تاکہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ جس شخص کی تمنا ہے کہ وہ ایسے المناک انجام سے دوچار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی سلامتی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔